بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج ذکر کیا جائے گا وہ ہیں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ۔ 241 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ بغداد کے شہزادے، بغداد میں تمام علماء کے اساتذہ اور ان کے اساتذہ کے بھی استاذ، معلموں کے معلم اور اماموں کے امام اور محدثین کے استاذ کہ جن کے شاگردوں میں ایک نام ہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے، ان کے شاگردوں میں امام بخاری ہیں جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دی گئی ہے، صحیح بخاری۔ امام احمد بغداد میں اس وقت تھے جب بغداد عروس البلاد تھا، جب عباسی دور کا بہت ہی مقام دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت ہارون رشید، پھر اس کے بعد مامون کے زمانے میں امام احمد کی آزمائش ہوئی، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلے ان کے بچپن کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یتیم پلے تھے، ماں نے پالا تھا، جیسے امام شافعی یتیم تھے، ان کو بھی ماں نے امام شافعی بننے میں مدد دی تھی اور ان کو بھی ماں نے پالا تھا۔ اور بغداد کی سرد راتوں میں کہتے ہیں، مجھے یاد ہے، فجر کے وقت فجر کی نماز سے پہلے ہی پانی گرم کر دیتی اور میرے وضو کا اہتمام کرتی، پھر سر پہ ایک کپڑا باندھ کے امامہ بنا کر مجھے مسجد میں چھوڑنے جاتی جو گھر سے دور تھی، اور اس کے بعد مجھے وہاں سے لے کے بھی آتی۔ ماں نے باپ کی ڈیوٹی دی ہے، پھر جا کے احمد ابن حنبل دنیا میں اتنے بڑے امام بنے ہیں۔ امام احمد نے حفظ کیا۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت میمونہ تھا، بہت ہی زیادہ اپنے بیٹے کی تربیت کرنے والی، اور والد جو ہے وہ امام اصمعی کے بقول محمد ابن حنبل سپہ سالار تھے لشکر کے، بہت ہی ڈسپلنڈ آدمی تھے، لیکن جلدی وفات ہو گئی۔ اور دادا بھی بہت بڑے آدمی تھے۔ دادا جو ہے وہ خراسان منتقل ہو گئے تھے، وہاں اموی عہد میں سرخس جو شہر تھا اس کے والی تھے۔ اتنے بڑے خاندان سے امامت، ریاست، سیادت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے ان کی نسلوں میں، اور امام احمد کو جو اللہ پاک نے امامت دی وہ علم و تعلم اور تعلیم میں دی ہے۔ اسی طرح یتیمی کی مشکلات اور مال کی کمی یہ سب انہوں نے برداشت کی، مگر ماں نے سوال کرنا نہیں سکھایا، بلکہ عزت و آبرو سے عفیف اللسان اور عفیف الید رہنا سکھایا ہے، اور بہت ہی مختصر جائیداد میں انہوں نے گزارا کیا۔ یہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے حدیثیں جمع کی ہیں اور اپنی شہرۂ آفاق کتاب دنیا کے لیے چھوڑی ہے جس کا نام ہے مسند احمد۔ مسند اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابی کی سند سے امام تک تمام احادیث ایک ہی صحابی کی ایک جگہ پہ جمع کر دی جاتی ہیں۔ چنانچہ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ عشرہ مبشرہ اور ان کے بعد اصحاب بدر، پھر فتح مکہ کے صحابہ، پھر صغار صحابہ، پھر امہات المومنین اور جو دوسری عورتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے نام کی حدیثیں ساری بالترتیب جمع کرتی ہیں۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جس میں ہر صحابی کی تمام روایات آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی۔ اس میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، کچھ ضعیف بھی آئی ہیں، اس پہ بات کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے اور امام نووی نے اور امام ابن جوزی نے اور دیگر ائمہ نے اس پہ بات کی ہے۔ امام احمد کی جو مسند ہے یہ واقعی سند ہے، سند بلند چیز کو کہتے ہیں، تو یہ مسند ہے یعنی بلند سند والی احادیث۔ اور امام احمد کی اس مسند میں 300 سے زائد تو وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، کہ ان کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف 3 صحابی ہیں، 3 صحابی اور تابعی ہیں، 3 واسطے ہیں صرف، یعنی اتنی لمبی اور اتنی بلند ان کی سند ہے، مختصر اور بلند۔ امام احمد کی مسند میں آپ کو ثلاثیات بھی مل جاتی ہیں۔
امام احمد رحمہ اللہ 20 برس امام واسطی اور دیگر ائمہ سے علم حاصل کرتے رہے، کیونکہ ماں نے کہا تھا بیٹا آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ امام شافعی سے تلمذ کیا، ان سے خوب استفادہ کیا، اور ان کی ساری تراث لیگیسی جو انہوں نے امام دار الہجرہ امام مالک سے ریسیو کی تھی، ان سے چند سالوں میں امام احمد نے ریسیو کر لی۔ تو دو اماموں کی وہ وراثت جو انہوں نے تابعین اور صحابہ کے شاگردوں سے لی تھی، وہ بغداد میں امام احمد کے پاس آ گئی۔ اس وقت جب بغداد عروس البلاد تھا، یعنی بہت سے شہروں کی دلہن قرار دیا جاتا تھا، جب علم کا مرکز بغداد تھا، اس میں حضرت امام احمد اٹھے تھے اور امام بنے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن معین جو بہت بڑے امام تھے جرح اور تعدیل اور حدیث کے علوم کے، وہ فرماتے ما رأیت مثل احمد، ہم نے تواضع، انکساری، عاجزی اور وفا میں امام احمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ صحبناہ 50 سنہ، ہم دونوں 50 برس ساتھ ساتھ رہے، اور ما افتخر علینا بشیء مما کان فیہ من الخیر، ان کو اللہ پاک نے جو بھی خیر نوازی تھی اس میں سے کسی چیز پہ بھی وہ فخر نہیں کرتے تھے، ہمیں اپنے سے اونچا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو ہم سے اونچا نہیں سمجھتے تھے۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ بازار میں لکڑیاں اٹھا کے جا رہے تھے، کسی نے پہچان لیا، لوگ جمع ہو گئے تو امام صاحب بیٹھ کے رونے لگے اور کہا لولا ستر اللہ علینا لفتضحنا، اگر اللہ کا پردہ ہم پہ نہ ہوتا تو ہمارے عیب کھل جاتے اور ہم رسوا ہو جاتے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے عیب کو یاد کر کے رو رہے تھے، جبکہ لوگوں نے ان کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا تھا۔ امام احمد ایسے ہی اتنے بڑے محدث نہیں بن گئے، عمل دلیل ہے عزت کی۔ آپ ہر حدیث پہ عمل کرتے تھے، اگرچہ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا نے 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے مسند احمد لکھی ہے، 40,000 حدیثیں، 7.5 لاکھ۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف متن نہیں ہے بلکہ ریپیٹڈلی جتنی حدیث، ایک سند پھر دوسری سند پھر 10-20 سند 700 سند، تو وہ حدیث بھی اتنی ہی قرار پاتی ہے۔ اگر انما الاعمال بالنیات 700 راوی ہیں تو 700 حدیثیں کاؤنٹ ہوں گی۔ اس طریقے سے 7.5 لاکھ میں سے نفیس ترین حدیثیں انہوں نے ایکسٹریکٹ کر کے اپنی مسند میں جمع کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن پہ تو پہلے ہی عمل تھا، پھر خود ہی کہنے لگے کہ ایک دفعہ حجامہ کی حدیث آ گئی، کپنگ تھیراپی جو ہے، کپنگ حجامہ، تو مجھے ضرورت نہیں تھی حجامہ کروانے کی، کوئی مرض نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ابو طیبہ کو 1 دینار دیا تھا حجامہ کے بدلے میں، تو میں نے بھی حجام کو بلایا اور حجامہ کروایا تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل ہو سکے، اور حجام کو اجرت دی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حجام کو اجرت دینا اگر حرام ہوتا تو نبی پاک کبھی نہ دیتے، حرام چیز آپ نہیں کرتے، حجام کو اجرت دینا جائز ہے۔ اور آپ حضرت امام احمد سخاوت بھی بہت کرتے تھے، جو تحفہ آتا آگے بھیج دیتے، یہ انہوں نے امام شافعی سے سیکھا تھا۔ اپنی قمیص ایک دفعہ ایک ضرورت مند کو ہدیہ کر دی اور تہبند پہن کے گھر میں واپس آ گئے، گھر آ کے قمیص پہنی۔ اتنے بڑے امام نے بازار میں اپنی قمیص ایسے ضرورت مند کو ہدیہ کر دی جو بے لباس بیٹھا تھا آدھے بدن سے، تو آپ نے کہا اس کو سردی لگتی ہوگی، اس کو دے دی، اور گھر آ کے اپنا دوسرا کپڑا پہن لیا۔ بیٹوں نے بھی، عبداللہ اور صالح 2 بیٹے تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ تھوڑے زاد میں گزارا کیا، دونوں محدث تھے اور کچھ تو ان میں جج بنے۔ اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ نے اتنی پیاری کتاب لکھی ہے کہ لوگ اس پہ لوٹ آئے ہیں، تو فرمایا بیٹا یہ کتاب ایسے ہی تصنیف نہیں ہو گئی، طفت الدنیا مرتین، اس کتاب کو اپنی سند سے مکمل کرنے کے لیے اہل علم کی جو میں نے زیارت کی ہے اس کی غرض سے میں نے پوری دنیا کا 2 دفعہ چکر کاٹا ہے، یعنی پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ 6 بر اعظم کے قریب امام احمد نے گھوڑے پہ، اونٹنی پہ سواری پہ، اور جب تک 40 برس کے نہیں ہو گئے مسند تدریس پہ نہیں بیٹھے اور کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا۔ یہ ان کا صبر تھا۔ 40 برس کے ہوئے تو تب شادی کی، موقع ہی نہیں ملا نکاح کرنے کا کہ علم پہلے اچھی طرح حاصل کر لوں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ ایکسیپشن ہوتا ہے، جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر ہم اس طرح مصروف ہو جاتے تو گھر بار کا خیال کیسے رکھتے، ہمیشہ جیل اور سفر میں رہے تو نکاح ہی نہیں کر سکے، امام نووی بھی نہیں کر سکے۔ چند ایک مثالیں ہیں۔ امام احمد 40 برس میں نکاح کیا اور اس کے بعد ہی پہلا فتویٰ دیا، اور اسی وجہ سے بعض محدثین نے کہا لولا احمد بن حنبل لصار الناس كلهم معتزلہ، اگر اس وقت اپنے حق موقف پہ امام احمد ڈٹ نہ جاتے
تو ساری دنیا اس وقت معتزلہ بن جاتی۔ یہ معتزلہ وہی تھے جن کے لیڈر واصل بن عطا نے ایک مجلس میں کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو ان سے محدثین جو اس وقت زندہ تھے کہا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے، کیا پھر اس کا معاملہ ہوگا؟ کہا کہ نہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہ جنت میں جائے گا، تو درمیان میں رہے گا، منزلہ بین منزلتین، اوپر اور نیچے والی منزل کے درمیان میں وہ پہلی بدعت لے کے آیا تھا۔ تو ان کو کہا گیا اعتزل عنا، ہم سے تو جدا ہو جا، ہمارے لوگوں کو خراب نہ کر۔ پھر چلتا چلتا وہ فتنے کبھی ختم نہیں ہوتے، لوگ مر جاتے ہیں۔ وہ فتنہ عباسی دور میں ہارون الرشید کے دور میں پہنچا اور وہاں کے وزیروں کو متاثر کیا۔ ہارون تو خیر پہ چلا گیا، مامون جب بادشاہ بنا تو اس نے فتنے پھیلا دیے اور امام احمد کو مارنے کی ابتدا کی۔ یہ وہی امام ہیں جنہوں نے عقیدے کی حفاظت کی خاطر 3 بادشاہوں سے کوڑے کھائے ہیں۔ 3 بادشاہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ مامون نے بہت ظلم کیا اور امام احمد یہی کہتے تھے یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آج بھی آپ ہمارے امیر ہیں، میں نافرمانی نہیں کرتا، نہ میرا منہج سلف یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت و سنت رسولہ، اللہ کے قرآن یا نبی پاک کے فرمان میں سے کوئی دلیل لے آئیں حتی اقول بہ، تاکہ میں یہی موقف اختیار کر لوں جو آپ فرماتے ہیں۔ لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اپنی صفتوں کو پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جو پیدا ہو وہ مخلوق ہے، اس کو فنا ہے، اس کو زوال ہے۔ اللہ کی صفتیں اللہ جیسی ہیں، نہ اللہ کو زوال ہے نہ اس کی صفات کو زوال ہے۔ ایک موقف پہ کتنے کوڑے کھائے بھائی، 100 کوڑے کوئی نہیں کھا سکتا۔ جلد ادھیڑ کے رکھ دی گئی۔ 3 بادشاہوں نے کئی سال مارا، 16,000 کوڑے کاؤنٹ کیے گئے کہ ایک ہاتھی کو مارے جاتے بغداد کے کسی ہاتھی کو تو وہ بھاگ جاتا، لیکن امام احمد نے صبر کیا، جلد ادھڑوا کے رکھ لی، اور 70 سال کی عمر میں یہ کوڑے پڑ رہے ہیں، 70 پلس۔ ایک بزرگ پوری دنیا کے امام کو اس وقت علی المدینی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ میں بھی مان لیتا ہوں کہ ان کا موقف یہی ہے۔ محمد ابن نوح جو محدث تھے، امام بویتی، ان سب نے مان لیا اور وہ محفوظ ہو گئے، اور سب کہنے لگے امام احمد وقتی طور پہ آپ بھی مان لیں کہ بھائی یہ تم جو کہتے ہو قرآن مخلوق ہے، چلو مان لیتا ہوں، جب یہ خلیفہ مر جائے گا اس کے بعد آپ کہنا اپنے طلبہ کو کہ یہ ایسا موقف نہیں ہے، وہ تو فتنے کے ڈر سے ہم نے اختیار کیا تھا۔ کہا گیا آپ بھی اس طرح کا موقف دے دیں کہ آپ کی جان بچ جائے۔ بیڑیوں میں قید تھے، کہا باہر جا کے دیکھو۔ گھر کے باہر 1,00,000 طلبہ قلم اور دوات اور کاغذ لے کے کھڑے تھے۔ ماذا قال احمد، پوچھنے لگے امام احمد نے ابھی کیا بولا ہے، تاریخ کا حصہ بنا لیں، ہم اس کو اپنا عقیدہ بنائیں گے۔ اتنا بڑا مقام تھا۔ جب واپس آئے کہا میں پوری امت کی گمراہی کا ذمہ نہیں لے سکتا۔ یہ امام احمد تھے، اور جو کہ کھانا کئی کے دن نہ ملتا تو گزارا کر لیتے، لیکن علم اور تعلیم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ یہی امام احمد جن کے بارے میں ان کے شیخ امام شافعی نے سند تزکیہ دی ہے، فرمایا احمد بن حنبل امام فی 8 خصال، 8 باتوں میں امام ہے، صرف فقہ میں نہیں، امام فی الحدیث، حدیث میں بھی امام ہے، امام فی الفقہ، فقہ میں امام ہے، امام فی القرآن، علوم قرآن و تفسیر میں امام ہے، امام فی اللغہ، لغت عرب میں امام ہے، امام فی الفقر، فقر و فاقہ میں امام ہے، امام فی الزہد، اور لوگوں سے بے اتنائی زہد میں امام ہے، امام فی الورع، تقوی اور ورع کی انتہا میں امام ہے، امام فی السنہ، اور نبی پاک کی سنت کے علوم اور اس کی ترویج میں بھی امام احمد بن حنبل ہیں۔ اسی لیے ان کو لقب امام اہل سنت ملا۔ اور علی المدینی رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا، اعز اللہ الاسلام ابی بکر یوم الردہ و بی احمد یوم المحنہ، اللہ نے اسلام کی خصوصی مدد تاریخ میں 2 موقعوں پہ کی ہے، لا ثالث لہما، اس وقت تک تیسرا کوئی موقع نہیں آیا۔ ابی بکر یوم الردہ، حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے جب نبی پاک کی میت مبارک بیٹھ پڑی تھی اور کوہستان کے قبائل مرتد ہو گئے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ایکشن لیا اور جہاد کیا۔ اس وقت ابو بکر صدیق کے ذریعے اللہ نے اسلام کی خصوصی مدد کی۔ اور پھر 3ری صدی کے نصف میں، اس سے پہلے حضرت امام احمد کے ذریعے ٹرائل جب شروع ہو گیا، محنہ ٹرائل شروع ہو گیا، خلق قرآن کا دعویٰ کیا گیا، اور اکیلے امام احمد ابن حنبل کھڑے رہے اپنی استقامت کے ساتھ اور عقیدہ قرآن کا دفاع کرتے رہے کہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، صفتیں مخلوق نہیں ہوتی، رب کی صفتیں۔ تو اس وقت اللہ پاک نے احمد ابن حنبل کے ذریعے اسلام کی مدد کی۔ معتزلہ کا موقف ثابت نہ ہوا، 3 بادشاہوں کے ظلم کے بعد بھی
ان کا جھوٹا موقف ثابت نہ ہوا، صرف اور صرف عزت ملی تو سچے موقف کو ملی، اور امام احمد اس پہ ڈٹے رہے، اپنی جان بھی ان زخموں سے دے دی، مگر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوئی راہ اختیار نہیں کی۔ یہ پھر کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے جب مدد ہوئی تھی، ان کے تو آوان و انصار دوست صحابہ بہت تھے، اور امام احمد کا ساتھی کوئی بھی نہیں تھا، اتنے مظلوم تھے۔ اسی لیے کہا وہ ابو عبید القاسم ابن سلام، لغت عرب کے امام فقیہ، انہوں نے کہا انتہا العلم الی اربعہ، 4 اماموں 4 لوگوں کی طرف علم کی انتہا ہو گئی ہے۔ افقہہم احمد، ان سب سے زیادہ فقہ کے ماہر امام احمد ابن حنبل تھے۔ جب آزمائش ہوئی، مامون خود آیا اور امام صاحب کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، کہنے لگا یا احمد یا ابا عبداللہ، بادشاہ خود آیا، 50-60 ملکوں کا بادشاہ، عباسی، مامون، نیک آدمی، ہارون کا بھائی مامون، وہ آیا اور کہنے لگا، دیکھیں کس طرح فکری گمراہی پھیلتی ہے، وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتا تھا اور سب سے بڑے امام سے بحث کر رہا ہے۔ بادشاہوں نے جہاں عدل کیے ہیں، بڑے بڑے ظلم بھی کیے ہیں۔ آگے کہتا ہے آپ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، میں کیوں ماروں گا آپ کو؟ تو وہ کہنے لگے یا امیر المومنین اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، آپ امیر المومنین ہیں لیکن کتاب و سنت سے کوئی دلیل تو دے دے۔ اب اتنی سی پیاری اور نرم بات کے بعد مارنے کا کیا تصور، کیا جواز بنتا ہے؟ کہتے ہیں وہ غضبناک ہو گیا اور اپنے تخت سے اتر کے خود اپنے ہاتھ میں کوڑا لے کے امام کو پیٹنے لگا، اور جلاد سے کہا کہ اتنا کوڑا مارو کہ مار کے کھینچو بھی، اور لہو نکل آیا۔ جب آپ کو گھر منتقل کیا گیا تو جو جسم سے گوشت پھٹ گیا تھا وہ لٹک رہا تھا، اس کو چھری سے کاٹ کاٹ کے الگ کیا جا رہا تھا، اور امام احمد اپنے دانت دبا کے بہت صبر کرتے، روتے ضرور تھے لیکن آواز نہیں نکالتے تھے۔ کسی نے کہا اتنے دکھ میں بھی آپ آواز نہیں نکالتے؟ کہا میں سمجھتا ہوں کہ دکھوں پہ ہائے فائے کرنا اللہ کی ناشکری کے برابر ہے، اتنا صبر کوئی نہیں کر سکتا جتنا امام احمد ابن حنبل نے کیا۔ پھر یہ ہوا کہ کہا بیڑیاں پہنا کے میرے دوسرے شہر میں ان کو اور محمد ابن نوح کو پہنچا دیا جائے۔ محمد ابن نوح نے تو راستے میں اقرار کر لیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور امام احمد کو بیڑیاں پہنا کے جب پہنچایا گیا، ابھی رستے میں ہی تھے تو مامون کی وفات کی خبر کی اطلاع مل گئی، اللہ نے اس کو وہاں ہی مار دیا، بہت بری تکلیف سے وہ مرا، وہ تو مر گیا۔ اس کے بعد معتصم باللہ آیا اور اس نے بھی ظلم کی انتہا کر دی، امام صاحب کو کوڑے مارے گئے۔ جلاد جب امام صاحب کو مارنے آیا تو کہا تم کیوں مارتے ہو مجھے؟ کہا امام صاحب آپ ہی بتائیے، امیر المومنین جب حکم دے بادشاہ وقت تو کیا میں اطاعت نہ کروں؟ کہا تم بھی ان جیسے ظالم ہو، تمہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تم اطاعت ضرور کرو مگر اللہ کی نافرمانی میں لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے کوئی اطاعت واجب نہیں۔ پھر بھی اس نے مارا، اپنی نوکری عزیز تھی۔ کہا جاتا ہے ابن داود جو معتزلی جس نے اس فتنے کی بنیاد رکھی تھی، مامون کو کہا، معتصم کو کہا کہ قرآن مخلوق آپ یہ منوائیں امام صاحب سے، وہ بھی بڑی بری موت ملا تھا، اس کو فالج ہوا اور بہت کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ فالج مسلط کیا، میرا ایک حصہ شل ہو گیا جسم کا، اسی میں لٹک لٹک کے مرا۔ میں نے امام احمد کے خلاف جو باتیں کی تھی اس کا نتیجہ، اور جلاد جو ہے وہ بھی بڑی بری موت مرا تھا، تڑپتا تھا مگر روح نہیں نکلتی تھی۔ یہ جلاد کا اینڈ ہوا۔ ایک دن بیٹا پوچھنے لگا ابا جان آپ ابو الہیثم کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، یہ ابو الہیثم کون ہے؟ علم کی دنیا میں اس کا نام نہیں سنا۔ صالح اور عبداللہ دونوں بیٹے بھی محدث تھے نا۔ کہا بیٹا جب میں بغداد کی جیل میں قید تھا تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا چور اور ڈاکو بھی تھا، ابو الہیثم، مجھے کوڑے لگتے تو وہ کہتا اے ابو عبداللہ میں چور اور ڈاکو ہوں بغداد کا، میں نے آج تک اپنی چوری نہیں مانی، کوڑوں نے مجھ پہ اثر نہیں کیا، افسوس اگر آپ دین کے کام سے ان کوڑوں کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے، میں تو دنیا کے کام سے پیچھے نہیں کبھی ہٹا۔ تو کہتے اس وقت مجھے بڑا حوصلہ ملا، بڑی ہمت ملی، جلاد پھر کوڑے مارتا تھا اور مجھے پھر کم درد ہوتا تھا۔ اس ہمت اور حوصلے کی وجہ سے رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ بغداد کے اس سابقہ چور ابو الہیثم کی مغفرت فرما دے۔ اس دور کے چوروں کے لیے بھی امام احمد دعا کرتے تھے، آج کا زمانہ آپ کے سامنے ہے کیسا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ امام احمد ابن حنبل دوسرے بادشاہ مامون نے جب مارا وہ مر گیا، پھر معتصم نے مارا وہ بھی گیا، اور اس کے بعد واسق باللہ نے آپ کو اتنا مارا تو نہیں مگر نظر بند کر دیا۔ 5 برس اس کی خلافت میں آپ غائب رہے منظر عام سے۔ بادشاہ نے کہا نہ مسجد میں آ سکتے ہیں نہ حدیث پڑھا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا بادشاہ حکم دے رہا ہے تو میں مانوں گا، میں تو عقیدے کی
دفاع میں اور اس کے ساتھ دینے میں میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں، اس پہ میرا سٹانس ہے اور میں ذرہ برابر بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، لیکن اس کے علاوہ حاکم وقت جو پابندیاں لگاتا ہے ہم اطاعت کریں گے۔ یہ دونوں باتوں میں اعتدال ضروری ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنی جان دے دی مگر امت میں رکھنے کی بنیاد، رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی خون ریزی ان کی وجہ سے نہیں ہوئی، حدیث کی تدریس بند ہو گئی، نماز مسجد میں پڑھنا بند ہو گئی۔ پھر بعض محدثین دوسری دنیا سے آتے اور فقیر کے بھیس میں آتے اور آ کر کے دنیا کے بڑے بڑے محدث کہتے اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دو، اور گلی میں گزرتے گزرتے امام احمد کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتے اور کہتے حدثنا فلان عن فلان، کہ نبی پاک تک سند بیان کرتے کہ صدقہ کرنا سنت ہے، اچھی چیز ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور پھر امام ابو عبداللہ احمد ابن حنبل کے کان میں بات پڑ جاتی کہ فلاں محدث آیا ہے مدینہ اور مکہ سے، تو پھر آپ ان کو چند حدیثیں دروازے کے پیچھے سے عطا کر دیتے۔ ایک ایک حدیث لینے کے لیے محدثین نے فقیروں کا بیس بدلا ہے۔ یہ شان علم کی کہ آپ 5 سال تک پھر مسند تدریس پہ نہیں بیٹھ سکے، حتیٰ کہ واسق جب مر گیا اس کے بعد متوکل علی اللہ آیا، وہ اہل سنت کا خلیفہ تھا، اس نے آ کے امام احمد سے معافی مانگی، اپنے ہاتھ سے بیڑیاں کھولیں، زخموں پہ مرہم لگایا، گھر پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، ہمیشہ عزت متقین لوگوں کی ہوتی ہے، انجام اچھا ان کا ہوتا ہے۔ امام احمد نے کوئی شکوہ نہیں کیا اور اس سے پہلے اس کے رشتہ داروں کے ظلم و ستم کی کوئی بات نہیں کی، اتنا صبر اور شکر۔ پھر گھر پہنچ گئے اور مسند تدریس پہ بیٹھ کے حدثنا اخبرنا انبأنا نبی پاک کی حدیثیں پڑھانا شروع کر دی۔ آخری عمر میں متوکل علی اللہ کے زمانے میں تدریس شروع کر دی، حدثنا اخبرنا کی ندائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، پوری دنیا سے لوگ آنا شروع ہو گئے، لیکن وقت کم تھا، امام صاحب بوڑھے ہو چکے تھے، زخموں سے جسم چور چور تھا۔ آہستہ آہستہ زخم ٹھیک ہوئے اور ایک دن متوکل نے 1,00,000 درہم گھر میں بھیجے کہ میرے بڑوں کا کفارہ ہو سکے۔ کہنے لگے، رونے لگ گئے۔ گھر والی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ زخموں کے درد سے؟ کہا نہیں، وہ درد تو مجھے بھول گیا جو بادشاہ نے تحفہ بھیجا ہے، اس پہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ کہیں میرا دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو جائے، اور بادشاہوں کے در پہ تو میں کبھی نہیں گیا۔ پھر وہ واپس کر دیا اور قاصد کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ہمارے گھر کے باہر میں کچھ سبزیاں اگتی ہیں، اسی کو کاٹ کے بیچ کے اور کھا کے ہم گزارا کر لیتے ہیں، آپ کی دولت کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے قرآن و سنت کی دولت سے مالا مال کر دیا ہو کہ مشرق و مغرب سے لوگ اونٹوں پہ سفر کر کے سمندروں کو کراس کر کے ان سے قصب فیض کرنے آئیں، ان کو دنیا کے درہم و دینار کی کچھ حاجت نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد ائمہ بیٹھ گئے، حدیث پڑھنے لگے، حدیث میں اسی طرح وقار واپس آ گیا جس طرح پہلے تھا، سکینت، وقار، خاموشی۔ 2 مجلسیں لگاتے، ایک اپنے گھر میں اور ایک مسجد میں، گھر میں اور تدریس کرتے اور جہاں عامت الناس ہوتے وہاں پہ اور تدریس کرتے۔ آپ کو تدریس و افتاء کی مسند پہ اللہ تعالیٰ نے جو شان دی تھی وہ دونوں چیزوں کو آپ الگ الگ کرتے، ایک مجلس میں فتوے ہوتے، ایک میں حدیثیں ہوتی، اور جس مجلس میں فتویٰ ہوتا فتویٰ نویسی سے منع کرتے اور انتہائی سختی سے منع کرتے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، کہتے شاید مجھ میں کوئی غلطی ہو، اس کو علم کی تاریخ کا حصہ نہ بناؤ، لیکن اللہ نے ان کے فتاویٰ کو تاریخ علم کا تابندہ حصہ، روشن ستارہ بنا دیا۔ آج ان کے فتاویٰ پوری دنیا میں موجود ہیں اور انہی سے استفادہ کر کے امام ابن قیم، امام ابن جوزی، امام ابن تیمیہ مشائخ الاسلام بنے ہیں۔ یہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے وقار سے رہتے مجلس تدریس میں، جیسے امام مالک رہتے تھے، اور مذاق پسند نہ کرتے، کہتے کہ احادیث کی مجلس میں مذاق اسی طرح منع ہے جیسے نبی پاک کی مجلس میں مذاق منع ہے۔ اور ایک دفعہ ان کے شاگرد یزید ابن ہارون درس حدیث دے رہے تھے تو کچھ مزاح کیا، تو آگے سے گلے سے کھانسی کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا اچھا لو، تم لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ امام احمد یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل لیا۔ مجالس تدریس 2 طرح کی تھی، جیسے بتایا کہ حدیث کی اور فتویٰ کی، اور فتاویٰ میں کہتے کہ نہیں لکھنا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے فتاویٰ لکھنا شروع کر دیے اور باہر لوگوں کو لکھوا دیے، املا کروا دی، اور اس پہ سخت ناراض ہوئے، فرمایا اشہدوا انی رجعت عن ذالک کلہ، لوگوں گواہ بن جاؤ، یہ جتنے فتوے اس نے میرے لکھ کے لوگوں کو دیے ہیں ان سب سے میں نے رجوع کر لیا ہے، میری اس میں سند شامل نہیں ہے۔ یعنی امام احمد اتنے متقی تھے کہ میرے فتوے نہ لکھے جائیں، جیسے دیگر ائمہ تھے، بڑی سکینت اور وقار اور خاموشی سے مجلس میں بیٹھتے، اور ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کبھی بھی صرف
اپنے حفظ کے اعتماد پہ حدیث نہیں بیان کرتے تھے، جبکہ وہ پکے حافظ تھے، بھولتے نہیں تھے، پھر بھی کتاب اور مذکرہ سامنے رکھتے اور اپنے حفظ سے بول کے اس میں سے میچ کرتے اور کہتے ضبط الصدر اور ضبط الکتابہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اور راوی کے ثقہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سینے میں بھی وہ حفظ ہو اور اس کی کتابت میں بھی بعین ہی وہی الفاظ منقول ہوں۔ اس لیے اپنے طلبہ کو وہ درس میں دونوں چیزیں عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں جاتے جو غریب طلبہ ہوتے تھے، لم ار الفقیر فی مجلس اعز منہ فی مجلس ابی عبداللہ، کسی فقیر کو کسی اور مجلس میں اتنی عزت کبھی نہیں ملی جتنی ابو عبداللہ کی مجلس میں ملی۔ بہرحال پھر وفات کا وقت آ گیا، 77 برس کی عمر ہو گئی، اور وفات سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرنے والے سب خلفاء کو معاف کر دیا، سب بادشاہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ ان کا آخرت میں کیا ہوتا ہے، لیکن امام احمد کا جگر دیکھیں، اور اس کو اگر آپ 500 برس بعد ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بین ہی شام کے علاقے میں قلعہ بند تھے، جب ان کے ہی روحانی فرزند، ان کے مذہب کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مجدد حافظ ابن تیمیہ، انہوں نے بھی ان تمام اہل تصوف کو معاف کر دیا جنہوں نے حسد و بغض کی وجہ سے امام ابن تیمیہ کو جیل کروائی کئی سال، اور جیل میں وہ فوت ہوئے۔ وفات سے پہلے کہتے ہیں جس نے مجھ پہ جو ظلم کیا میں نے اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیا۔ یہ لیگیسی ہے، یہ وراثت ہے، یہ عظمت رفتہ ہے جو آگے چلتی ہے۔ کیا آج ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار ہیں؟ یہی سبق ہے ہمارے اکابر کا اور سلف صالحین کا کہ وہ کس قدر علامہ اور عالم فقیہ تھے اور ساتھ کس قدر با اخلاق شخصیات تھے۔ پھر وفات کا وقت ہوا، 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور کہنے لگے بیننا و بینہم الجنائز، لوگوں دیکھنا ہمارے اور معتزلہ اور گمراہ فرقوں کے درمیان میں فرق جنازوں سے ہوگا۔ 10 لاکھ بندوں نے امام احمد کا جنازہ پڑھا 241 ہجری میں۔ 10 لاکھ تو آج جمع نہیں ہوتے، جب گھر قریب ہیں، سڑکیں قریب ہیں، وطن قریب ہیں، شہر قریب ہیں، سوشل میڈیا کلوز ہے، گلوبل ولیج ہے، آج 10 لاکھ جمع نہیں ہوتے۔ امام احمد کے جنازے میں بغیر سوشل میڈیا کے 10 لاکھ لوگ جمع ہوئے، اور پتہ نہیں کس کس ملک میں کتنی دفعہ ان کا جنازہ پڑھا جاتا رہا، اور واقعی دنیا نے دیکھ لیا کہ 1 لاکھ تو خواتین تھی جنازے میں، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ تو بچے تھے، اور ہر گھر سے بغداد میں آہو بکا کی آواز آ رہی تھی شام تک کہ آج امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل فقیری، زہد اور بزرگی کے اس عالم میں انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اللہ رحمت کرے، کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ، ان عظیم ہستیوں پہ جنہوں نے دنیا میں ظلم تو برداشت کر لیا لیکن امن کو خراب نہیں کیا، علم برائے امن پھیلایا ہے، اور اس کی زندہ مثال امام احمد ابن حنبل ہیں رحمہ اللہ۔ معزز ناظرین، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔